اس ویڈیو میں مضمون فرسٹ ایڈ کو پڑھا جائے گا۔ فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبی امداد، یعنی جب کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے تو فوری طور پر جو شروع میں اس کو فوری طور پر طبی مدد دی جاتی ہے اسے فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ We all need help at times in our lives۔ ہماری زندگیوں میں کبھی کبھار ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ Sometimes we may have accidents and we may get hurt۔ کبھی کبھار ہمیں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے اور ہم زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ When we are injured or suddenly become unwell۔ جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں اور اچانک ہم ٹھیک نہیں رہتے یا بیمار پڑ جاتے ہیں۔ We need someone to help us۔ ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ Someone who knows what to do۔ کوئی ایسا شخص کہ جس کو معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے۔ It is the temporary and immediate help۔ یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ This timely assistance۔ یہ بر وقت مدد comprising simple medical techniques۔ جو کہ سادہ سی طبی تکنیک پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ایک آسان سی طبی جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی جو آسانی سے کیا جا سکے۔ is most critical to the victims۔ جو کہ is most critical to the victims and is often life saving۔ یعنی کہ جو متاثرہ اشخاص کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، یعنی جس شخص کو چوٹ لگ گئی ہو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور اکثر اس کی مدد سے زندگی کو بھی انسانی جان کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ Any lay person can be trained to administer first aid۔ یعنی کسی بھی عام آدمی کو اس کام کے لیے یعنی فرسٹ ایڈ کو دینے کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اس کو تربیت حاصل کرنے کے بعد کر سکتا ہے۔ The first aid can be carried out using minimal equipment۔ یعنی ابتدائی طبی امداد جو ہے یہ کم سے کم آلات کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم۔ یعنی ابتدائی طبی امداد سے متعلق جو تعلیم یا سوجھ بوجھ درکار ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، وہ یعنی اس کی حد جو ہے، یعنی ایک جو حد ہم کہہ سکتے ہیں مقرر کی جا سکتی ہے، یعنی کم سے کم یا زیادہ زیادہ اس میں کتنی تعلیم یا سوجھ بوجھ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے جو کٹ یعنی زخم وغیرہ لگ جاتے ہیں ان سے لے کر، یعنی ان کا خیال رکھنے سے لے کر کسی ایسے شخص کی مدد کرنے تک ہے جو کہ بے ہوش ہو چکا ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کٹس اینڈ اسکریپس یعنی زخم اور خراشیں۔ Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management۔ یعنی گھر میں یا روڈ پر چھوٹے موٹے حادثات میں لوگوں کی دیکھ بھال کرنے سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے مشکل حالات میں کوئی انتظام کر سکے یا اس مسئلے کو حل کر سکے۔ This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence۔ تو یہ بات لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی اچانک ہونے والی ہنگامی صورتحال میں بھرپور اعتماد کے ساتھ اس صورتحال کو نمٹا سکیں۔ Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room۔ چھوٹے موٹے زخموں اور خراشوں کے لیے عام طور سے فوری طبی امداد والے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہسپتال میں جو ایک کمرہ اس مقصد کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو وہاں مریضوں کا جو فوری طبی امداد ہے وہ ان کو دی جائے، لیکن یہ چھوٹے موٹے جو کٹ اور خراشیں ان کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ Yet proper care is essential to avoid infection or other complications۔ لیکن زخموں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے درست نگہداشت بہت ضروری ہے۔ Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all۔ یعنی مندرجہ ذیل رہنما اصول جو ہیں یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کسی مشکل میں آپ اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے سکیں
اور ہر چیز کا اچھے سے خیال رکھ سکیں. تو دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈ کا یہ ایک اہم اصول، اسٹاپ دا بلیڈنگ یعنی خون کو بہنے سے روکیے. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. چھوٹے موٹے زخم اور چوٹیں عام طور سے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں خون زیادہ نہیں بہتا. اف دے ڈونٹ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اپلائی جینٹل پریشر ود اے کلین کلاتھ اور بینڈیج. آپ نے اس جگہ پر دباؤ دینا ہے کسی صاف کپڑے یا پٹی کی مدد سے. ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 seconds، اور آپ نے وہ دباؤ جاری رکھنا ہے 20 سے 30 سیکنڈ تک. اینڈ ایف پاسبل ایلیویٹ دا وونڈ، یعنی وہ جو زخم لگا ہے جس جگہ پر اس کو آپ نے ذرا اونچا رکھنا ہے باقی جسم کے مقابلے میں. ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ. آپ نے بار بار یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ آیا خون رک گیا ہے یا نہیں، یعنی آپ نے وہ دباؤ تاکہ اس پر جو ہے وہ برقرار رہے. بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈسلوج دا کلاٹ، کیونکہ ایسا کرنے سے خون جمنے کا جو عمل ہے وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ اگر جمنا شروع ہو گیا ہو تو وہ دوبارہ اکھڑ سکتا ہے. دیٹ از فارمنگ اینڈ کازنگ بلیڈنگ ٹو ریزیوم. جیسے کہ یہ جو کلاٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر اس طرح سے اکھاڑ دیا جائے تو وہاں پر اس جگہ سے خون کے رسنے کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. if blood spurts or continues flowing after continuous pressure، if blood spurts یعنی اگر بہت تیزی سے خون جو ہے وہ خارج ہونے لگے اور وہ اس کا جو ہے بہاؤ جاری رہے، یعنی خون کے بہنے کے عمل کو اگر روکا نہ جا سکے، مسلسل دباؤ جو ہے اس کو دینے کے باوجود بھی سیک میڈیکل اسسٹنس، تو پھر آپ کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. کلین دا وونڈ، اگلا اصول ہے کہ زخم کو صاف کیجیے. رنس آؤٹ دا وونڈ وتھ کلین واٹر، صاف پانی سے زخم کو دھوئیے. ٹو کلین دی ایریا اراؤنڈ دا وونڈ، اور جو زخم کے ارد گرد کا حصہ ہے، یوز سوپ اینڈ واش کلاتھ. اس کو یعنی صاف کرنے کے لیے واش کلاتھ دراصل ایک تولیہ نما چھوٹا سا کپڑا یا ایک طرح کا تولیہ ہوتا ہے جس کی مدد سے جسم کو صاف کیا جاتا ہے. تو اس موقع پر زخم کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اسے صابن اور اس واش کلاتھ کی مدد سے صاف کرنا چاہیے. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ، لیکن صابن جو ہے وہ زخم کو تنگ کر سکتا ہے، اس میں چبھن پیدا ہو سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دی ایکچوئل وونڈ، تو لہٰذا آپ نے اس یعنی صابن کو زخم میں جانے سے روکنا ہے. If dirt or debris remains in the wound after washing، اگر دھونے کے باوجود بھی زخم میں کوئی گندگی یا ذرات باقی رہ جائیں، use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles، تو آپ نے ان ذرات کو ہٹانے کے لیے الکوہل سے صاف کی گئی چمٹی کا استعمال کرنا ہے. if debris still remains، لیکن اگر تب بھی اس میں کچھ ذرات باقی رہیں اس زخم میں، سی یور ڈاکٹر، تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus، مکمل یا بہت اچھی طرح سے جو صفائی کی جاتی ہے یہ زخم کے خراب ہونے اور ٹیٹنس کے ہونے کے خطرے سے بچاتی ہے. اگلا پوائنٹ، اپلائی این اینٹی بائیوٹک یعنی جراثیم کش دوا. آفٹر یو کلین دا وونڈ، یعنی جب آپ زخم کو صاف کر لیتے ہیں، اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بائیوٹک کریم اور آئنٹمنٹ، تو پھر آپ نے اس پر ایک تہہ جراثیم کش دوا کی کریم یا کوئی اور مناسب دوا جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے. ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ، تاکہ وہ جو سطح ہے جلد کی وہ تر رہے اور اس طرح سے نرم رہے. دا پروڈکٹس ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر، یعنی یہ جو اشیاء ہیں یہ دراصل زخم جو ہے اس کو جلد ٹھیک ہونے میں تو مدد نہیں دیتے، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ، لیکن وہ آپ کے جسم کا جو قدرتی نظام ہے خود سے ٹھیک ہونے کا
اس میں یہ مدد دیتے ہیں یا تیزی لاتے ہیں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. چند ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں چند ایک ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں میں ہلکی سی خراشوں کے ابھرنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی ان کی جلد پر کچھ اس کو استعمال کرنے سے خراشیں سی آ جاتی ہیں. If a rash appears، تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو، یعنی کوئی اس طرح کی خراشیں وغیرہ جلد پر ابھرنے لگیں، یا بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل جو ہے اختیار کرتا ہے، یہ ریش جو ہوتا ہے وہ، یا وہ جگہ جو ہے وہ لال سی ہو جاتی ہے، تو ایسا جو ہے اس کو، ایسا ہونے کو ریش کہتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا ریش ہو رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اسٹاپ یوزنگ دی آئنٹمنٹ، آپ نے وہ دوا جو ہے اس کا استعمال روک دینا ہے. اگلا پوائنٹ، کور دا وونڈ، یعنی زخم کو ڈھانپ دیجئے. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. یعنی پٹیاں جو ہیں وہ زخم کو صاف رکھتی ہیں اور نقصان دہ جراثیم کو زخم میں داخل ہونے سے بچاتی ہیں. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. جب زخم اتنا بھر جائے کہ اس میں مزید کوئی خرابی پیدا ہونے کی گنجائش نہ رہے، تو پھر اس کے بعد اسے کھلا چھوڑ دینے سے زخم کے بھر جانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. چینج دا ڈریسنگ، یعنی پٹی کو تبدیل کرتے رہیے. چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی اور وین ایور اٹ بیکمز ویٹ اور ڈرٹی، یعنی جو پٹی ہے اسے تبدیل کرنا ہے روزانہ، یا جب بھی وہ گیلی محسوس ہو یا دکھائی دے، یا وہ گندی یا میلی ہو جائے. If you are allergic to the adhesive used in most bandages، یعنی پٹی کو چپکانے کی غرض سے اس کے اندر جو ایک کیمیکل سا موجود ہوتا ہے، یعنی چپکانے والا جو کیمیکل ہوتا ہے اسے adhesive کہتے ہیں. تو اگر اس کی وجہ سے آپ کو کوئی الرجی وغیرہ ہوتی ہے، switch to adhesive free dressings اور sterile، تو آپ فوری طور پر ایسی پٹی کا استعمال شروع کیجئے جو کہ ایڈہیسو کے بغیر ہوتی ہے. اور sterile gauze held in place with paper tape، یا پھر آپ جراثیم سے پاک جالی نما کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ایک طرح کی کاٹن کی جالی سی ہوتی ہے، جسے لپیٹنے کے بعد کاغذ جوڑنے والی ٹیپ کی مدد سے بند کیا جا سکتا ہے. گاز رول اور لوسلی اپلائیڈ الاسٹک بینڈیج، یا پھر آپ جالی دار جو وہ پٹی سی ہوتی ہے اس کا رول استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی نرم سی الاسٹک والی پٹی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. These supplies generally are available at pharmacies. یہ اشیاء عام طور سے دواخانے پر دستیاب ہوتی ہیں. Watch for signs of infection، یعنی زخم کی خرابی پر نظر رکھنا، یعنی یہ دیکھنا کہ زخم کہیں گل سڑ تو نہیں رہا یا خراب تو نہیں ہو رہا، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. See your doctor if the wound is not healing، آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اگر زخم بھر نہ رہا ہو. اور you notice any redness، اگر آپ اس میں کوئی لالی سی دیکھنے لگیں یا اس میں increasing pain، درد جو ہے بڑھ رہا ہو، ڈرینیج یعنی وہ زخم جو ہے رس رہا ہو، یعنی جیسے کہ پیپ وغیرہ بہنے لگتی ہے زخم سے، وارمتھ یا وہ جگہ جو ہے گرم ہو محسوس ہو رہی ہو، اور سویلنگ یا وہ جگہ سوج جائے. تو اب یہ جو مضمون ہے اس کا بقیہ حصہ اور سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ یہ ویڈیو ری پلے کر سکتے ہیں.